بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے نماز کے بعد جو بدعات ہوتی ہیں اس کے متعلق پڑھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ وفات اور قبروں کے متعلق جو ہمارے معاشرے میں بدعات ہیں ان میں سے چند پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بدعت جو ہمارے معاشرے میں ہے وفات اور قبروں کے متعلق وہ یہ ہے کہ میت کے سینے پر لوگ کلمہ لکھتے ہیں۔ آدمی مر جاتا ہے، اس کے سینے پر، اس کی پیشانی پر یا اس کی کفن پر یا اس کے علاوہ اندر اینٹ پر کلمہ لکھ کر رکھا جاتا ہے، تو یہ جائز نہیں، یہ بدعت ہے۔ چنانچہ احسن الفتاویٰ میں لکھا ہوا ہے کہ میت کے سینہ، پیشانی یا کفن پر کلمہ شہادت لکھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ میت کے پھولنے پھٹنے کی وجہ سے کلمہ شہادت کی بے حرمتی ہوگی۔ البتہ اگر روشنائی وغیرہ کے بغیر محض انگلی کے اشارے سے اس طرح کلمہ شہادت لکھا جائے کہ لکھنے کے نشانات ظاہر نہ ہوں تو اس کی گنجائش ہے، البتہ اس کو باعث ثواب نہ سمجھا جائے اور اس کو لازم نہ سمجھا جائے۔ مزید تفصیل کے لیے احسن الفتاویٰ جلد 1 صفحہ 351 اور امداد المفتیین جلد 2 صفحہ نمبر 99 ملاحظہ فرمایا جائے۔ اس کے بعد جو دوسرا ہے جس کو عام طور پر قرآن خوانی یا نماز بخشوائی یا اردو میں حیلہ اسقاط کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے کہ بعض علاقوں میں حیلہ اسقاط کے نام سے جو عمل رائج ہے اس کا قرآن، حدیث اور فقہ میں کوئی ثبوت نہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھائی اس کی نمازیں وغیرہ بھی ہم لوگ بخشوا رہے ہیں، بس اس نے جو گناہ کیے، اس کے جو حقوق ہیں یہ ہم بخشوا رہے ہیں۔ یا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مثلاً بھائی ایک نماز کا فدیہ مثلاً 2.5 سیر گندم ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں، مولوی صاحب بھی بیٹھا ہوا ہے، دوسرا آدمی بھی بیٹھا ہوا ہے اور میت کا رشتہ دار بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، مولوی صاحب کو دیتے ہیں، بھائی یہ یہ بوری رکھی ہوئی 40 کلو کی، یہ ہم نے آپ کو دے دی، یہ اتنی نمازیں ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں اچھا بس ٹھیک ہے، میں نے آپ کو واپس دے دی۔ تو ایسا معاملہ یہ کہیں بھی نہیں ملتا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نہ صحابہ کے دور میں، نہ تابعین اور تبع تابعین کے دور میں اس کا کوئی وجود ہے۔ اگر یہ کوئی کار خیر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام ایسے لوگوں کے لیے ضرور یہ حیلہ تجویز فرماتے جن کے ذمہ نماز، روزہ وغیرہ قضا واجب تھے، اس لیے کہ عام مومنین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں سے زیادہ کوئی اور شفیق نہیں۔ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہم اسے ثواب سمجھ کر کرنے لگیں تو اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پوری طرح نہیں سمجھا۔ ہم دینی مسائل کو زیادہ سمجھنے والے ہیں یا ہم زیادہ غم رکھنے والے ہیں امت کا، معاذ اللہ۔ غرض ہے کہ اپنی طرف سے دین میں زیادتی کرنا سخت گناہ ہے اور بدعت ہے، لہٰذا یہ جو لوگوں کے اندر مروجہ اسقاط ہے بلا شبہ بدعت اور گمراہی ہے۔ نیز اس کبھی رسم سے گناہوں پر لوگوں کی جرات بھی بڑھ رہی ہے کہ حیلہ اسقاط سے نماز وغیرہ سب کچھ معاف ہو جائیں گے تو وہ نماز وغیرہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، روزے رکھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی بس بعد میں مال ادا کر دیں گے، یا میرے مرنے کے بعد لوگ مال ادا کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ چیز انتہائی خطرناک ہے۔ مزید تفصیل کے لیے آپ احسن الفتاویٰ جلد 1 صفحہ 348 اور امداد المفتیین جلد 1 صفحہ 122 اور جلد 2 صفحہ 169 پر دیکھ سکتے ہیں۔ تیسری جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا۔ نماز جنازہ ہو جاتا ہے، لوگ اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں یا کھڑے ہو کر ہی دعا کرتے ہیں۔ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین سے ثابت نہیں ہے، اس لیے فقہائے کرام نے اسے ناجائز اور مکروہ لکھا ہے۔ جبکہ 3 صدی ہجری کے فقیہ امام ابو بکر بن حامد فرماتے ہیں کہ ان الدعاء
بعد صلاۃ الجنازۃ مکروہ، یعنی نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی متعدد کتب فتاویٰ میں اس کی ممانعت اور کراہت منقول ہے۔ مزید تفصیل کے لیے احسن الفتاویٰ جلد 1 صفحہ 336 پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ جنازہ کے ساتھ بلند آواز سے لوگ ذکر کرتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور یہ چیزیں پڑھتے جاتے ہیں، تو یہ چیز بھی نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صحابہ سے، نہ بزرگوں سے کسی سے نہ قولاً ثابت ہے، نہ عملاً ثابت ہے، نہ فعلاً ثابت ہے، نہ تقریراً ثابت ہے۔ اس لیے یہ بھی بدعت اور ناجائز ہے۔ اس کو ثواب سمجھنا، یہ اس عمل کو لازم سمجھنا، یہ اس کی ترویج کرنا، یا لوگوں کی اصلاح کے لیے کہ بھئی لوگوں کے ساتھ سلو رہے، یہ کرنا، یہ بدعت ہے۔ مزید تفصیل امداد المفتیین جلد 2 صفحہ 176 پر آپ لوگ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ دفن کے بعد 3 مرتبہ لوگ دعا کرتے ہیں، ایک قبر کے ساتھ کرتے ہیں، ایک قبرستان سے باہر نکلتے وقت کرتے ہیں، ایک گھر جا کر کرتے ہیں۔ تو دفن کے بعد میت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا تو ثابت ہے کہ آپ لوگ ہر ایک انفرادی طور پر اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا اجتماعی طور پر کریں، لیکن 3 دفعہ کرنا اور اس کا التزام کرنا کہ یہاں کرنی ہے، وہاں قبرستان کے باہر سے کرنی ہے، وہاں کرنی ہے، اور اس کو سنت سمجھنا، یہ جو ہے بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ مزید تفصیل کے لیے احسن الفتاویٰ جلد 1 صفحہ 352 پر ملاحظہ فرمائیں۔ دفن کے بعد اجتماعی دعا مولوی صاحب کرتے ہیں، اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ انفرادی دعا تو ثابت ہے، اسألوا لأخیکم فإنہ الآن یسأل، اور دوسری حدیث میں آتا ہے اسألوا لأخیکم التثبیت فإنہ الآن یسأل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو کہ اس وقت اس کو اس کے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا، اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ ما دینک اور من ربک ما دینک ومن نبیک، اس قسم کے سوالات پوچھے جائیں گے کہ تیرا پالنے والا کون ہے، تو نے راستہ کون سا اختیار کیا تھا، تو نے کس کی باتوں پر زندگی میں عمل کیا۔ تو وہ چیزیں تو ثابت ہیں کہ انفرادی طور پر آپ اس سے مانگ سکتے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے، ہاتھ اٹھا لیتے، کیوں صحابہ کو فرمایا کہ آپ لوگ سب اس کے لیے مانگو۔ تو انفرادی دعا تو ثابت ہے، اجتماعی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اجتماعی دعا اس لیے مانگتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہاں پر یہ اجتماعی دعا مسنون ہے یا حکم شرعی سمجھتا ہے تو یہ بدعت ہوگی، اور اگر اس کو لازم سمجھتا ہے یا اس پر مصر ہے کہ بھائی ہم دعا کریں گے، آپ کریں یا نہ کریں، یا دعا نہ کرنے والوں پر ملامت کرتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مزید تفصیل کے لیے آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد 1 صفحہ 142 ملاحظہ فرمائیں۔ آج ہم نے جو ہے وفات کے متعلق چند چیزیں پڑھی ہیں، تو جو بدعات ہیں ہمیں مشہور، ان میں سے سب سے پہلے کیا ہے کہ میت کے سینے پر یا کفن پر یا قبر کے اندر مٹی پر کلمہ شہادت لکھنا، یہ بدعت ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ لوگ جو قرآن بخشوائی کرتے ہیں یا نماز بخشوائی کرتے ہیں یا روزے بخشوائی کرتے ہیں کہ بھائی یہ اتنی رقم اور یہ اس طرح بخشی جائے، یا مولوی صاحب کو دے دیتے ہیں، تو یہ بھی انتہائی خطرناک چیز ہے اور بدعت ہے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا کرتے ہیں اور اس کو سنت سمجھتے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے اور بدعت ہے۔ جنازے کے ساتھ ذکر بالجہر کرتے ہیں اور اس کو لازم سمجھتے ہیں یا ثواب سمجھتے ہیں۔ اس طرح قبر پر اجتماعی دعا، قبرستان پر اجتماعی دعا، گھر جا کر اجتماعی دعا، اور اس کو لازم سمجھتے ہیں تو یہ بدعت ہے۔ انفرادی دعا ثابت ہے، اجتماعی دعا بدعت ہے۔